السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حکایت سنانے جا رہا ہوں جو ہر دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ حکایت ہے حسد کرنے والے بھائی کی۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں والدین کے لاڈلے تھے۔ بڑے بھائی کا نام حمزہ تھا اور چھوٹے کا نام عمار۔ حمزہ نہایت شریف اور دیندار نوجوان تھا۔ وہ دن رات قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا، والدین کی خدمت کرتا اور ہر شخص اس کے حسن اخلاق کی تعریف کرتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ نور اور مسکراہٹ جھلکتی رہتی۔ دوسری طرف عمار کھیل کود میں مگن رہتا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ جب والدین حمزہ کی تلاوت سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور ماں کے چہرے پر فخر نمایاں ہو جاتا۔ یہ سب دیکھ کر عمار کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہو جاتی۔ وہ سوچتا، سب کو حمزہ ہی کیوں پسند ہے؟ میں تو گویا محض ایک پرچھائی ہوں۔ ایک دن مدرسہ میں استاد نے سب کے سامنے حمزہ کی تعریف کی اور کہا، ماشاء اللہ حمزہ، تمہاری تلاوت دل کو سکون دیتی ہے۔ اللہ تمہیں بڑا قاری بنائے۔ یہ الفاظ سن کر عمار کا دل حسد سے جل اٹھا۔ اس نے سوچا، ہمیشہ حمزہ، ہمیشہ اسی کی تعریف، کوئی میری قدر کیوں نہیں کرتا؟ اسی دن سے حسد نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ حمزہ کی عزت گرا کے رہے گا۔ ایک صبح حمزہ اپنے قرآن کی کتاب میز پر بھول گیا۔ عمار نے چھپ کر وہ کتاب غائب کر دی تاکہ جب کلاس میں حمزہ کو تلاوت کے لیے کہا جائے تو وہ ذلیل ہو جائے۔ لیکن جب استاد نے اسے بلایا تو حمزہ نے بغیر کتاب کے قرآن زبانی سنا دیا۔ استاد اور تمام شاگرد حیران رہ گئے اور سب نے پکارا، سبحان اللہ! یوں حمزہ کی عزت اور بھی بڑھ گئی اور عمار کا منصوبہ الٹا اس پر ہی پڑ گیا۔ اس رات والد نے عمار کو سمجھایا، بیٹا، حسد نے کیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اپنے بھائی سے محبت کرو، اللہ سے ڈرو۔ مگر عمار کا دل پھر بھی سخت رہا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں تلاوت کا ایک مقابلہ ہوا۔ جب حمزہ نے تلاوت کی تو اس کی آواز میں ایسا نور اور خشوع تھا کہ لوگ رو پڑے اور ان کے دل پگھل گئے۔ جب عمار کی باری آئی تو اس نے بھی کوشش کی مگر اس کی آواز میں وہ اثر اور سکون نہ تھا۔ لوگوں کی نگاہیں پھر بھی حمزہ ہی پر جمی رہیں۔ اسی رات عمار نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر ہے اور آگ جل رہی ہے۔ ایک آواز گونجی، یہ حسد ہی ہے جو تجھے برباد کر رہا ہے۔ عمار خوف سے پسینے پسینے جاگ اٹھا۔ اس کا دل لرز گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ صبح ہوئی تو عمار روتی آنکھوں کے ساتھ حمزہ کے پاس آیا اور کہا، بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری کتاب چھپائی، تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ میرا دل حسد سے بھرا ہوا تھا مگر اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ حمزہ نے محبت بھری نگاہوں سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بھائی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ تم میری عزت ہو، میرا خون ہو۔ دونوں بھائی گلے لگ کر زار و قطار رو پڑے۔ والد نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس دن کے بعد عمار نے اپنے دل سے حسد کو نکال پھینکا۔ جب بھی حمزہ قرآن کی تلاوت کرتا عمار اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ رفتہ رفتہ عمار کا دل بھی نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ اسے وہ آیت یاد آئی، اور اپنے دلوں کو اس چیز کی طرف نہ لے جاؤ جو اللہ نے دوسروں کو عطا کی ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کمایا۔ القرآن سبق۔ یہ حکایت ہمیں یہ عظیم سبق دیتی ہے کہ حسد صرف انسان کو خود جلا دیتا ہے۔ اصل دولت محبت اور قناعت ہے۔ اور اگر کبھی دل میں جلن پیدا ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ یہ جلن دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے اور دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔